لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے قدموں میں جھکا کرتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس تعلق سے ہم بار بار تقریریں سماعت کرتے رہتے ہیں، نئے نئے عنوان پہ تقریریں ہوتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی وہی حالت نظر آ رہی ہے جو کہ تو ہی نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ جب بندے کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو کہیں بھی ہو، چاہے دکان میں ہو، مکان میں ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، وہ ہر جگہ نیک عمل کرتا نظر آئے گا۔ رات کے تنہائی میں بند کوٹھری کے اندر بھی نیک عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، وہ چاہے دکان میں ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہر جگہ گناہ کرتا نظر آئے گا اور نیک عمل کہیں بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشوں سے روک لیا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک ایسا مومن تھا جس نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میری خاک کو کچھ دریاؤں میں ڈال دینا، کچھ خشکی میں اڑا دینا۔ لیکن جب اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کر دیا، لیکن فوراً خالق کائنات ارحم الراحمین پروردگار عالم نے اس کے جسم کے تمام ذرات کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا فرما کر کے ارشاد فرمایا اے میرے بندے، تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس بندے مومن نے عرض کیا پروردگار عالم الہ العالمین، میں نے اپنی ناقص عقل سے یہ سمجھا تھا کہ اگر میرے جسم کے ذرات اس طرح بکھر جائیں گے تو میں تیری بارگاہ میں حاضری سے بچ جاؤں گا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے جا، میں نے تیری اس خوف الہی کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بندے کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہو، لیکن جب خوف خدا پیدا ہو جایا کرتا ہے تو گناہوں سے باز آ جایا کرتا ہے۔ وہ کتنا ناقص اور کم عقل بندہ تھا، لیکن اس کے دلوں کے اندر اتنا خوف تھا کہ میں جو یہاں گناہ پہ گناہ کرتے چلا جا رہا ہوں، شراب پہ شراب پیتا چلا جا رہا ہوں، عیاشی کرتا چلا جا رہا ہوں، جوئے پہ جوا کھیلتا چلا جا رہا ہوں، میرے دوستوں اور بزرگوں زناکاری میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہوں، لیکن اپنے کیے ہوئے کا ایک نہ ایک دن حساب دینا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ اگرچہ بندہ گنہگار تھا، لیکن اتنا اسے معلوم تھا کہ کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر یہی خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سچی توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو جن خرافات میں ملوث ہیں، جو بدکاری میں ملوث ہیں، شراب نوشی میں ملوث ہیں، انہیں سچی توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اگر خوف خدا کا مرتبہ سننا چاہتے ہیں تو آئیے امام غزالی سے پوچھے، جو شریعت و طریقت دونوں سمندروں کے تیراک و پیراک، وہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں تصوف کے 4 درجات کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں الناس کلہم موتى الا العلماء، یعنی تمام انسان مرتا ہے، زندہ صرف وہی لوگ ہیں جن کے سینوں میں علم نبوت کی روح ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں
والعلماء كلهم نيام الا العاملين، اور علماء اگرچہ زندہ ہیں مگر سب سو رہے ہیں، بیدار صرف وہی علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں والعاملون كلهم في خسران الا المخلصين، اور علم پر عمل کرنے والے بھی سب کے سب گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ نفع اٹھانے والے ہیں جن کے عمل میں اخلاص بھی ہو۔ چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں والمخلصون كلهم على خطر الا الخائفين، اور عمل میں اخلاص رکھنے والے بھی سب کے سب خطرے میں ہیں، ان تمام خطرات سے محفوظ اور نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جو علم و عمل اور اخلاص کے باوجود بھی خدا سے ڈرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام غزالی کے 4 اقوال ہیں۔ اب ان 4 قول کے مطابق ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے، اگر ہم خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا درجہ اس کا ہے علم شریعت ہے، دوسرا درجہ خوف الہی ہے، تیسرا درجہ عمل اخلاص، اور چوتھا درجہ خوف الہی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ان درجات کی تھوڑی وضاحت بھی کر دی جائے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا الناس كلهم موتى الا العلماء، تمام انسان مردہ ہیں، زندہ صرف وہی لوگ ہیں جن کے سینوں میں علم نبوت کی روح ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج لوگ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں مارکیٹ کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر آخر حضرت امام غزالی علیہ الرحمت والرضوان نے کیوں فرمایا کہ تمام انسان مردہ ہیں؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والے سن لے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے پڑھنے کا نام یہ ایمانی زندگی نہیں ہے، یہ تو حیوانی زندگی کے آثار ہے۔ ایک جانور بھی چلتا پھرتا ہے، ایک جانور بھی کھاتا پیتا ہے، ایک جانور بھی سوتا جاگتا ہے، ایک جانور بھی بولتا ہے۔ ارے انسانی زندگی تو در حقیقت دل کی زندگی ہوا کرتی ہے، جسے کسی صاحب دل نے کیا خوب کہا ہے، مجھے ڈر یہ ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ علم والے زندہ ہیں اور بے علم مردہ ہیں، اور زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کا دل زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، اس لیے کہ دل کی زندگی ہی در حقیقت ایمانی زندگی ہوتی ہے۔ ایک جانور تو کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ حج نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کے اندر آپ کا دل زندہ نہیں ہے، آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو گویا کہ ایک جانوروں کی جیسی آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ انسان ہیں، آپ کا دل زندہ ہے، تو میرے دوستوں بزرگوں، آج عہد کر لیجیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم انسان ہیں، ہمارا دل زندہ ہے تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہمارا دل زندہ ہے تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، حج کا اگر ہمیں صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب علم ہی نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس غیابہ میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ تو شریعت، اگر ہم معرفت کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، معرفت کی پہچان، معرفت کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا اس کا درجہ ہے شریعت کا علم حاصل کرنا۔ ہمیں اتنا ضرور علم حاصل ہو جانا چاہیے کہ ہماری نماز کس طریقے سے صحیح ہوگی۔ آج نماز پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی نماز صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں،
کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہوئی کی نہیں، وضو کرتے ہیں صحیح طور سے وضو ہوا کی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے کہ ہم نے اگر علم صحیح طور سے حاصل نہیں کیا ہے، اگر ہمیں اتنا علم نہیں حاصل ہے کہ جتنا علم ہمیں ضروری ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، ہمارا وضو صحیح ہو جائے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نہ ہماری نماز صحیح ہوگی نہ ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ ہم نماز پہ نماز پڑھتے چلے جائیں لیکن ہمیں خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ نِيَامٌ إِلَّا الْعَامِلِينَ، علماء اگرچہ زندہ ہیں مگر سب سو رہے ہیں۔ علماء اگرچہ زندہ ہیں مگر سب سو رہے ہیں۔ بیدار صرف وہی علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علم حاصل کرنے کے بعد عمل بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے، اور بے عمل عالموں کے لیے قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی جن لوگوں کو توریت کا علم دیا گیا اور ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں یہ مثال بیان فرماتا ہے ایسے عالموں کے لیے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، حدیثوں کا علم رکھتے ہیں، شریعت کا علم رکھتے ہیں، فقہ کا علم رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ علم پر عمل نہیں کرتے ہیں تو میرے دوستوں ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمت و رضوان نے اسی آیت کریمہ کا اپنے انداز میں خوب اچھا ترجمہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں علم چندہ کی پیشتر خوانی جو علم چندہ کی پیشتر خوانی جو علم چندہ پیشتر خوانی، اگرچہ تم کتنا ہی علم حاصل کر لو لیکن تم بے علم و نادان ہی رہو گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تم بے علم و نادان ہی رہو گے۔ آج آدمی بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ بے علم و نادان ہی ہے، نہ محقق قوت، نہ دانش مند، برو چارپائے کتابیں چند، نہ تم محقق ہو سکتے ہو نہ دانش مند کہلا سکتے ہو، بلکہ تمہاری مثال اس جانور جیسی ہے جس کے اوپر چند کتابیں لگی ہوئی ہے۔ آتے ہی مغزرہ کہ علم و خبر برو حیض و مست، یا دفتر اس خالی مغز والے بھیجے سے خالی مغز بھیجے والے جانور کو کیا علم و خبر ہے، کیا پتا ہے کہ اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر ہے یا کتابوں کا دفتر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن آج کے ماحول میں ہم علماء سلف کے نمونے آپ کو کہاں سے دکھائیں جو علوم نافعہ اعمال صالحہ کی دولتوں سے مالا مال تھے۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے جو علم والے بھی تھے اور عمل کرنے والے بھی تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ سن کر کے حیران رہ جائیں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مقلد کہلاتے ہیں، آپ کا یہ معمول تھا فقہ پڑھاتے تھے، حدیث شریف کا درس بھی دیا کرتے تھے، اس کے باوجود فتاوی بھی لگتے تھے۔ ان تمام مصروفیتوں کے باوجود آپ صاحب اولاد بھی تھے، کپڑوں کی تجارت کا مشغلہ تھا، اس کے باوجود آپ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ، اپنے علم پر عمل کرنے کا طریقہ کس طریقے سے کاربند ہوا کرتے تھے، اپنے علم پر کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، صرف فرائض کی ہی پابندی نہیں کرتے تھے، واجبات کی ہی پابندی نہیں کرتے تھے، بلکہ ساری رات نوافل میں گزار دیا کرتے۔ ماشاءاللہ، بہت آپ کو کی وفات جیل خانے کی جس کوٹھری میں ہوئی اس میں آپ نے 7000 ختم قرآن مجید پڑھا۔ اب ذہن میں یہ بھی سوال آ گیا ہوگا کہ جیل خانے میں کیوں گئے؟ تو آپ کے دور کا جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ آپ پر ظلم کیا، جس کی سزا میں اس نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا اور آپ کا وہیں پہ انتقال ہوا۔
بہت سارے ایسے حکمراں مسلم حکمراں گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، صحابہ پر بھی ظلم کیا ہے، تابعین پر بھی ظلم کیا ہے، اسلاف پر بھی ظلم کیا ہے، علماء پر بھی ظلم کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث شریف کا درس دیتے تھے، فتاوی لکھتے تھے۔ ان مصروفیتوں کے باوجود آپ 300 رکعت بلا ناغہ 300 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات بستر سے پیٹھ نہیں لگاتے تھے اور اتنا لمبا طویل سجدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی اور ناک پر سجدوں کا نمایاں نشان پڑ گیا تھا۔ یہ حال تھا ہمارے اسلاف کا۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، جیسے ہی منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، فوراً ہم مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم آج بزرگوں، ہم اپنے اسلاف پر غور کریں کہ ساری رات نوافل میں گزار دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، 40 سال تک امام اعظم نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، تب جا کر کے اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہیں۔ آج ہم ان کے مقلد کہلاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت امام غزالی نے ارشاد فرمایا، والمخلصون والعاملون كلهم في خسران الا المخلصين، اور علم پر عمل کرنے والے بھی سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ انہی لوگوں کا عمل نفع بخش ہوگا جن کے عمل میں اخلاص بھی ہو۔ بغیر اخلاص کے عمل کی مقبولیت بغیر اخلاص کے بیکار، نہ قابل قبول۔ عمل کے لیے اخلاص شرط ہے، جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا اس کا عمل مردود کر دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص کا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ جو بھی کام ہونا چاہیے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ میں عمل کی مقبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی سلسلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث پاک ہے کہ جب اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قال رسول اللہ کہتے ہیں تو دہشت و ہیبت کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے قال رسول اللہ کہا اور دہشت و ہیبت کے مارے بے ہوش ہو گئے، لیکن جب اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں تو حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، کل بروز قیامت 3 شخص کو دربار خداوندی میں پیش کیا جائے گا، ایک قاری، ایک سخی، ایک شہید۔ پروردگار عالم اس قاری قرآن سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پیدا کیا، اپنے قسم قسم کی نعمتوں سے تجھے نوازا، پتا تو نے میری ان تمام نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ تو قاری عرض کرے گا، الہ العالمین، پروردگار عالم، میں نے علم حاصل کیا، تبلیغ کی، دوسروں کو پڑھایا، علم پڑھایا، علم کو پھیلایا، علم کی روشنی کو پھیلایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، ذرا اتنا اور بتا دے، یہ ساری خدمات تو نے میری رضا کے لیے کی تھی یا اس لیے تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، حافظ قرآن کہیں، عالم دین کہیں؟ وہ قاری قرآن عرض کرے گا، الہ العالمین، اے پروردگار عالم، واقعی میری نیت تو ایسی ہی تھی کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں گے، حافظ قرآن کہیں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں اپنے ہر چھوٹے بڑے بندوں سے تجھے قاری کہلا دیا ہے، حافظ کہلا دیا ہے، لیکن میرے یہاں اب تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ جہنم کے فرشتوں کو حکم ہوگا، اے جہنم کے فرشتوں، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دو۔
اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی سخی سے ارشاد فرمائے گا، وہ سیٹھ صاحب جو بہت سخاوت کرتے تھے، رب تبارک و تعالی سخی سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پیدا فرمایا، اپنی قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا، ایئر کنڈیشن بنگلے دیے، ایئر کنڈیشن گاڑی دی، اور اچھے اچھے لباس عطا فرمائے، عمدہ عمدہ نعمتیں تجھے کھانے کے لیے میسر کی، لیکن تو نے میری ان تمام نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ تو وہ سخی کہے گا، اے پروردگار عالم، میں نے اپنے مال کو مسجد میں صرف کر دیا، مدرسوں کی تعمیر کر دی، غریبوں یتیموں مسکینوں پر خرچ کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا، وہ نیک کام کر دیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے ذرا اتنا اور بتا دے، کیا تو نے ساری خدمات میری رضا کے لیے کی تھے، یا اس لیے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، دین داتا کہیں گے، سیٹھ کہیں گے، مخیر قوم و ملت کہیں گے؟ آج میرے دوستوں بزرگوں، اس طریقے سے لوگ القابات سے نوازے جاتے ہیں، لوگوں کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے، لوگ اس طرح کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ خود اپنی اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے حالات کا محاسبہ کریں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر وہ خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں اپنے چھوٹے بڑے بندوں سے تجھے سخی کہلا دیا ہے، مخیر قوم و ملت کہلا دیا ہے، لیکن میرے دربار میں اب تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے، اور اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی شہید سے سوال فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے اپنے قسم قسم کی نعمتوں سے تجھے سرفراز کیا، آنکھ دی اور آنکھ میں روشنی بھی عطا فرمائی، کان دیا، کان میں سننے کی طاقت عطا فرمائی، ہاتھ دیا، اس میں پکڑنے کی طاقت دی، پیر دیا، اس میں چلنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اے میرے بندے، لیکن میری تمام نعمتوں کا شکریہ تو نے کس طرح ادا کیا؟ تو شہید عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنی زندگی کی آخری سانس تیری راہ میں لڑتے لڑتے قربان کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، ذرا اتنا اور بتا دے، کیا تو نے میری رضا کے لیے اپنے سر کو کٹوایا تھا، یا اس لیے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، بہت بڑا پہلوان کہیں گے، بہت بڑا مرد مجاہد کہیں گے؟ وہ شہید عرض کرے گا، الہ العالمین، واقعی میری نیت تو ایسی ہی تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، بہت بڑا بہادر کہیں گے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں اپنے چھوٹے بڑے بندوں سے، ہر ایک بندوں سے تجھے شہید کہلا دیا ہے، بہادر کہلا دیا ہے، لیکن میرے یہاں تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے، اور اسے گھسیٹ کر کے بھی اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مسجدوں میں چندے جو دیتے ہیں، مدرسوں کی تعمیر کرتے ہیں، غریبوں یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اگر یہ دکھاوے کے لیے ہے تو یہ نامقبول ہے، اگر خدا کی رضا کے لیے ہے تو اسے اس کا ضرور دیا جائے گا۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا، والعاملون كلهم فی خسران الا المخلصین، اور عمل کرنے والے بھی سب کے سب گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ نفع بخش ہیں جن کے عمل میں اخلاص بھی ہو۔ سبحان اللہ، عمل کی مقبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئیے صحابہ کرام کو دیکھیں کہ آپ کے عمل میں کس طرح اخلاص ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کس طرح پیکر اخلاص ہوا کرتے تھے۔
ان کا کام جو ہوتا تھا کس طرح خدا کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. ایک جنگ میں ایک پہلوان کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں. پہلوان نے آپ پر 2 خطرناک وار کیے. اب حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حملے کی پاری تھی. آپ نے ذوالفقار حیدری کی ایک چمکی دی اور ناگہاں حریف کا پٹکا پکڑ کے ڈبکا پکڑ کر کے اس کو گھوڑے کی زین سے زمین پر اٹھا کر کے پٹک دیا اور جھپٹ کر کے اس کی چھاتی پر سوار ہو جاتے ہیں. قدرت پکار اٹھتی ہے شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنی تلوار کو میاں سے نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں اس کا سر تن سے جدا کر دے. لیکن اس بدبخت کافر پہلوان نے کیا حرکت کی؟ توبہ نعوذ باللہ. اس نے مولا کائنات کے مقدس چہرے پر تھوک دیا. اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا جس چہرے پر تمام انبیاء کو فخر ہے کہ علی جیسا دلدل سوار ہمارا فرما بردار ہے اور تمام اولیاء کو بھی فخر ہے کہ علی جیسا سید الاولیاء ہمارا آقا و مولا ہے. جب اس بدبخت کافر پہلوان نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیا اور ارشاد فرمایا جب میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا. وہ کافر پہلوان بدحواس ہو کر کے عرض کرنے لگا اے علی مجھے اس قدر قابو میں پا کر کے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے سمجھ میں بات نہیں آئی, میں اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکا. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کاش تو نے اسلام کو سمجھ لیا ہوتا, کاش تو نے اسلام کے فلسفے عمل کو سمجھ لیا ہوتا تو ہرگز اسلام کے خلاف تو تلوار نہیں اٹھاتا. ارے سن, جب میں میدان جہاد کے لیے نکلا تھا تو صرف خدا کی رضا کے لیے, جب تیرے حملوں کو روک رہا تھا تو صرف خدا کی رضا کے لیے, جب تیرے سینے پر تیرا سر تن سے جدا کرنے کے لیے سوار ہوا تھا تو صرف خدا کی رضا کے لیے. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو آخر میں بھی انسان ہوں, میرے نفس میں جوش انتقام پیدا ہو گیا. اب اگر اس حال میں میں تجھے قتل کر دیتا, تیرا قتل کر دیتا تو تیرا آدھا قتل خدا کی رضا کے لیے ہوتا اور آدھا قتل میرے نفس کے لیے ہو جاتا اور خدا کے کام میں یہ شرک جائز نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اس تقریر کا اس کافر پہلوان پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ فوراً توبہ کر کے اپنے زنار کو کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے علی اب گواہ رہنا, یہ تلوار جو اسلام کو تحت کرنے کے لیے نکلی تھی, جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلی تھی, اب ہمیشہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے بے نیام رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مولانا سعادت الدین قادری پیغام مصطفیٰ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا ماشاءاللہ. بہت اللہم صلی سیدنا سیدنا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا کہ عمل کی مقبولیت کے اخلاص شرط ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے عمل میں اخلاص ہو. یہ گاؤں کے کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایک درخت کی پوجا کرنا شروع کر دی. اب اس گاؤں میں ایک عابد صاحب بھی رہتے تھے, انہیں یہ دیکھ کر کے جلا لگ گیا کہ گاؤں کے لوگ ان کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو درختوں کی پوجا کرنے لگے ہیں. آج جس طریقے سے ہمارے نوجوان بھی اگر انہیں کوئی دینی مسئلے میں کوئی اعتراض کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو درختوں کی پوجا کرنے لگے ہیں. آج جس طریقے سے ہمارے نوجوان بھی اگر انہیں کوئی دینی مسئلے میں کوئی اعتراض کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو درختوں کی پوجا کرنے لگے ہیں.
اور یہ الٹا پلٹا سمجھا دے بس یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں یہ ہاتھ اٹھا رفع یدین کا مسئلہ ہے یا ٹانگ پھیلا لینے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہ تو مولانا لوگ کا کام ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. ادھر ادھر کہہ کر کے وہ ان کے دامے فرم میں آ جایا کرتے ہیں. کہیں کوئی کو اعتراض کر دیا انگوٹھا چومنا. ہاں تو سعودی عربیہ میں کوئی انگوٹھا نہیں چومتا ہے، یہ ٹوپی کیوں لگا لیتے ہیں؟ ہاں وہاں پہ حج کرنے لوگ جاتے ہیں، تمام مسلمان وہاں حاضر ہوتے ہیں، وہاں تو بہت سارے لوگ ٹوپی نہیں لگاتے ہیں. پھر یہی کیوں زبردستی کی جاتی ہے ٹوپی لگا لو؟ میرے دوستوں بزرگوں، سعودی عربیہ ہمارا آئیڈیل نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی لگائی ہے اور ٹوپی شریف پر امامہ بھی پہنا ہے. اگر آپ امامہ نہ باندھ سکے تو کم سے کم ٹوپی ہی باندھ لیں. ایسا کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے بغیر ٹوپی کے کوئی نماز پڑھا یا امامے کے بغیر نماز پڑھائی. آج ان سے یہ پوچھ لیا جاتا یہ لال رومال کس کی سنت ہے، کوئی جواب نہیں. جس کو دیکھو وہ ٹوپی پر لال رومال، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے لیے ان کو کوئی ثبوت نہیں. انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی ہے، بدعت تو خود کرتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں بدعتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. تو اس گاؤں کے لوگ یہ ہمارے نوجوانوں کی جیسے تھوڑا سا کوئی سمجھا دے تو شیطان نے ان کو بہکا دیا، شیطان کے دامے فریب میں آ گئے اور درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیے. اس گاؤں میں ایک عابد صاحب رہتے تھے، انہیں چلا لا گیا کہ لوگ کیا حال ہو گیا ہے، بہک گئے ہیں. بولے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس درخت کو ہی کاٹ دینا چاہیے. کلہاڑی اٹھائی جذبہ اخلاص کے ساتھ خدا کی رضا کے لیے کہ اللہ کے بندے بہک چکے ہیں، اس درخت کو میں کاٹ دوں گا. آپ کلہاڑی لے کر کے اس درخت کو کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں شیطان مل جاتا ہے اور عابد صاحب سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. عابد صاحب شیطان کو بار بار پچھاڑتے رہے. آخر کار جب شیطان پریشان ہو گیا تو عابد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ اس درخت کو کاٹنے کی کیوں زحمت گوارا کرتے ہیں؟ آپ اپنی خانقاہ میں جائیے، میں روزانہ آپ کے مصلی کے نیچے ایک اشرفی لا کر کے رکھ دیا کروں گا، آپ اسی سے اپنی افطاری اور سحری کا انتظام کرتے رہیے اور خلوص دل کے ساتھ خدا کی عبادت بھی کرتے رہیے. اس طریقے سے اس عابد پر شیطان نے اپنا حربہ بھی چلا دیا. عابد صاحب اشرفی کی لالچ میں آ گئے اور کلہاڑی لے کر کے واپس آ گئے. ایک ہفتے تک وہ شیطان مسلسل اشرفیاں رکھتا رہا، اس کے بعد اشرفی رکھنا بند کر دیا. عابد صاحب مصلی چھاڑتے ہیں لیکن اشرفی ندارت، اشرفی نہیں مل رہی ہے. اب عابد صاحب کو شیطان کی وعدہ خلافی پر پھر جلال آ گیا. کلہاڑی اٹھائی، درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑے. راستے میں شیطان مل گیا. عابد صاحب پہلے ہی سے غصہ میں تھے، اب شیطان کو دیکھتے ہی بدن میں آگ لگ گئی اور جیسے ہی شیطان کو پچھاڑنے کے لیے اس پر جھپٹے کہ شیطان نے اتنی زور سے آپ کو اٹھا کر پٹکا کہ ان کا انچر پنچر سب ڈھیلا ہو گیا. عابد صاحب چاروں شانے چت ہو گئے. شیطان نے کہا عابد صاحب پہلی مرتبہ آپ مجھ پر اس لیے غالب آ گئے تھے کہ آپ محض خدا کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے آپ مجھ پر غالب آ گئے تھے، اور اب کی مرتبہ آپ اس لیے درخت کو کاٹنے جا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اشرفی نہیں دی ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. وہی بندے شیطان پر غالب ہو سکتے ہیں جن کے عمل میں اخلاص ہوگا. اگر آپ کے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو ہرگز آپ شیطان پر غالب نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، مکر و ریا یا شہرت یا دکھاوے کی عبادتوں سے، صدقات و خیرات سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمیں خوب معلوم ہوتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ دیکھا لوگ ناموری کے لیے دے رہے ہیں، شہرت کے لیے دے رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کروڑ دے دیجئے، لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے ہے تو آپ کی شہرت ہو جائے گی لیکن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ 1 روپیہ خلوص نیت کے ساتھ دے دیجئے، خدا کی رضا کے لیے دے دیجئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بروز محشر اس کا آپ کو اجر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے نوجوان بہکے ہوئے ہیں، طرح طرح کی شراب نوشیوں میں، عیاری میں، مکاری میں، عیاشی میں، ان تمام خرافات میں ملوث رہتے ہیں۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس محفل پاک کو انعقاد کرنے میں دامے درمے سخنے قدمے جس اعتبار سے کسی قسم کی مدد کی ہو، ان کے اس خلوص کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ خلوص کے ساتھ ہمیں اس محفل کا انعقاد کرنے کی، ایسی محفلوں کا انعقاد کرنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔